حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے قرض لیا. جو مقررہ وقت دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا. اب وہ شخص بضد ہو گیا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تب جب اپنا قرض لے کے جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکل آئی، بلکہ عمر آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس کی منت سماجت کرتے کہ ہاں آپ کے قرض کا ہم بندوبست کر دیتے. ظہر کے وقت آیا، رات ہو گئی، رات سے اگلا دن چڑھ گیا، صبح ہو گئی. جب اگلے دن نے اپنی آنکھیں کھولی، جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، اس یہودی کے دل میں بھی ایمان کا سورج طلوع ہو گیا. حضرت عبداللہ بن ابی حمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں انتظار کیجئے، میں وہ ضروری کام نپٹا کے آتا ہوں. فرماتے ہیں میں گھر گیا اور گھر میں ایسے کاموں میں مشغول ہوا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا، میرے ذہن سے اتر گیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں دوڑا ہوا گیا، دیکھا تو آگے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پہ موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے قرض لیا، کچھ اشرفیاں ادھار لے لی، اور پھر واپسی کی تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں دن اتنے دنوں کے بعد قرض جو ہے وہ آپ کو، یہ اشرفیاں جو میں نے لی ہیں، یہ جو قرض لیا ہے، یہ واپس کر دیا جائے گا. لیکن وہ یہودی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی تاریخ سے پہلے ہی، جو مقررہ وقت دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا. تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس قرض واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ابھی دن بھی ہیں اس میں، آپ مقررہ وقت سے پہلے مانگ رہے ہیں. اب وہ شخص بضد ہو گیا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تب جب اپنا قرض لے کے جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کے وقت آیا اور بیٹھ گیا. رات ہو گئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ اسے سزا دلوا سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکل آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی زور سے، رات ہو گئی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ کو اپنے اس گھیرے میں لیا ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو قربان جاؤں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا عمر، میں نے اس سے قرض لیا ہے،
اسے ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، اسے مت جھڑکو، بلکہ عمر آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس کی منت سماجت کرتے کہ ہاں آپ کے قرض کا ہم بندوبست کر دیتے، قربان جاؤ۔ اختیار تھا، جان نثار صحابہ تھے، ابو بکر صدیق جیسا جان نثار تھا، عمر فاروق جیسا جان نثار تھا، عثمان غنی جیسا جان نثار تھا، علی المرتضیٰ جیسا جان نثار تھا، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، ظہر کے وقت آیا، رات ہو گئی، رات سے اگلا دن چڑھ گیا، صبح ہو گئی، جب اگلے دن نے اپنی آنکھیں کھولی، جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، تو اس یہودی کے دل میں بھی ایمان کا سورج طلوع ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں توریت کا عالم ہوں، توریت میں نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ تحمل والا ہوگا، اس میں برداشت پہاڑوں کے برابر ہوگی، لوگ اسے ستائیں گے وہ انہیں معاف کرتا جائے گا، یا رسول اللہ باقی ساری نشانیاں آپ نے دیکھی تھی، ایک رہتی تھی وہ بھی دیکھ لی، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور آپ کو جو تنگ کیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مدینہ کا مالدار یہودی تھا، ایمان لانے کے بعد جتنا بھی مال تھا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ اب میرا کوئی حق نہیں، آپ جسے چاہے اسے دے دیں۔ لائیے نا کوئی ایسی مثال، لائیے نا کوئی ایسا ایک بھی کوئی ایک مثال لے کے آ جائیں ایسا۔ حضرت عبداللہ بن حمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی حمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا کچھ معاملہ طے ہو رہا تھا، کچھ سودا طے ہو رہا تھا، ابھی کچھ معاملہ رہتا تھا کہ مجھے ضروری کام یاد آ گیا، اور میں نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں انتظار کیجئے، میں وہ ضروری کام نپٹا کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، اور گھر میں ایسے کاموں میں مشغول ہوا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا، میرے ذہن سے اتر گیا کہ میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کر کے آیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ انتظار کیجئے، میں واپس آتا ہوں، باقی کا معاملہ بعد میں واپسی آپ پہ آ کے کرتا ہوں، تو میں بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں دوڑا ہوا گیا، دیکھا تو آگے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پہ موجود تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے عبداللہ بن ابی حمیسہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں،
میرے بھائیوں، برداشت کیجئے، سہ جائیے، پی جائیں، کوئی کچھ کہہ بھی دے، وقتی طور پہ چپ ہو جائیں، تحمل کا دامن نہ چھوڑیں۔